بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا عورت اپنے بغل کے بال اور زیر ناف کے بال بلیڈ سے یا اس طرح سے اتار سکتی ہے یا نہیں، اور عورت کے لیے ویکس کرنا یعنی کہ پنڈلیوں پہ اور ہاتھوں پہ ویکس کر کے ان کو کلین کرنا، ان کو صاف کرنا، پنڈلیوں کے اور ہاتھ کی کلائی کے بال اتارنا ویکس سے جائز ہوگا یا نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ اسی طریقے سے مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مرد وزن بڑھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی اور اس کے پاس شرعی عذر ہو، اس وجہ سے اگر وہ ویٹ کریم استعمال کر لے یا ویکس استعمال کر لے یا پاؤڈر استعمال کر لے زیر ناف اتارنے کے لیے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے ان دونوں مسئلوں کے بارے میں؟ تو دیکھیے تمام مسائل آپ کو رد المختار کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائیں گے، کتاب النوازل کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائیں گے، فتاوی عثمانی کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائیں گے، اسی طریقے سے امداد الفتاوی میں بھی مل جائیں گے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، جدید فقہی مسائل کھول کے دیکھیں، اس میں تو تفصیل سے آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں مردوں کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے جس کا پیٹ بڑھ گیا ہو، وزن زیادہ ہو، یا پھر جو ہے کوئی اور ایسی پریشانی ہو جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اس کے اس حصے تک نہ پہنچتا ہو جہاں سے اس کو بال اتارنے ہیں، یعنی کہ زیر ناف اتارنے ہیں، وہاں تک ہاتھ نہ پہنچتا ہو، یا ہاتھ تو پہنچتا ہو لیکن اس کو پیٹ کی چربی لٹکنے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آتا ہو، یا بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہو، کسی یعنی کہ کوئی بھی حیت ایسی نہیں جس سے کہ وہ زیر ناف بلیڈ سے یا اس طرح سے اتار سکتا ہو، تو اب اس کے لیے ویٹ کریم، پاؤڈر اور ویکس وغیرہ تمام چیزیں بالکل جائز ہیں۔ لیکن یاد رکھے طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اس طرح والا طریقہ ہے، وہی جو ہے سنت کہلایا جائے گا۔ یہ مجبوری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے جائز ہو گئے لیکن سنت نہیں ہے۔ یاد رکھے میں کیا کہہ رہا ہوں، مرد کے لیے اس طرح استعمال کرنا ہی سنت ہے، اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کا حکم ہے، اکھاڑنے کا حکم ہے بغل کے بالوں کو، جبکہ زیر ناف کو اس طرح سے صاف کرنے کا حکم ہے۔ اب عورتوں کے لیے بھی سن لیجئے، عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر سے تشریف لا رہا تھا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں سے واپس آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا تھا کہ اپنے بدن کی صفائی کر لو، تمہارے شوہر تم سے ملاقات کریں گے، اور اپنے بدن کی صفائی کر لو، اپنے جو زیر ناف ہے ان کو اکھاڑ ڈالو، لوہے کا استعمال نہ کرو۔ یہ الفاظ آئے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زیر ناف اور بغل کے بال اکھاڑنے کا حکم ہے عورتوں کو، بلیڈ استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر آپ کو اکھاڑنے میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر ویکس کر لیجئے، اگر ویکس سے بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ اکھاڑنے سے تکلیف ہوتی ہے ویسے ویکس سے بھی تکلیف ہوگی تو پھر پاؤڈر استعمال کر لیجئے، ویٹ کریم استعمال کر لیجئے، دوسری ایسی صابن آتی ہے جو کہ بالوں کو گلا کے ختم کر دیتی ہے، وہ استعمال کر لیجئے۔ تو جتنے بھی آپشن ہے آپ کے پاس ان سب کو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں سے جیسے کہ ویکس ہے، ویٹ کریم ہے، پاؤڈر ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کی اسکن کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور وہاں الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ الرجی ہو جائے یا کوئی اور پرابلم کھڑی ہو جائے، تو اب آپ جو ہے اس طرح سے اپنے زیر ناف اتار سکتی ہے، بالکل آپ کو اجازت ہوگی۔ یاد رکھے بالکل اجازت ہوگی، اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو اسکن کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، کٹ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ جسم کو نقصان پہنچانا ہی مقصد نہیں ہے کہ بھئی جسم کو نقصان پہنچایا جائے۔ جسم کو نقصان اگر وہاں سے پہنچ رہا ہے، وہاں سے پہنچ رہا ہے، تو یہاں سے بھی تو پہنچ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ پہنچ رہا ہے یا اس سے، تو جس طریقے سے بھی آپ کو آسان لگے اور آپ کے لیے مناسب ہو اس طریقے سے آپ زیر ناف اتار لیجئے۔
حوالے میں شروع میں پڑھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔